الہ الا اللہ۔ کہ MBBS ڈگری لیے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اس میدان کو چھوڑ کر کے دعوت کے میدان میں آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی طرف جو دعوت دیتا ہے اس کا بہت زیادہ مقام ہے۔ تو ایک MBBS ڈاکٹر ہونے کے بعد اس نے اس میدان کو چھوڑ دیا، اور جب انہوں نے اس میدان کو چھوڑ دیا، اگر وہ کسی بمبئی یا کسی شہر میں ڈاکٹر ہوتے تو شاید ہم لوگ نہیں جانتے، لیکن آج انہیں پوری دنیا جانتی ہے۔ تو اگر قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے، یاد کرنے کی وجہ سے اس دنیا کے اندر بھلے سے بہت زیادہ جو ہے پیسہ ہم نہیں کما پائیں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ قرآن کا پڑھنے والا پیسہ نہیں کماتا ہے، بڑے بڑے پوسٹ کے اوپر جو ہے قرآن کے قاری ہیں، قرآن کے پڑھنے والے ہیں۔ کسی بھی محلے کی مسجد میں امامت کی جگہ اگر ملے گی تو ایک ڈاکٹر کو نہیں، ایک انجینئر کو نہیں، ایک پروفیسر کو نہیں، اگر قرآن کسی کو یاد ہے، قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہے، اچھے انداز سے پڑھنا جانتا ہے، تو محلے والے، گاؤں والے اسی طالب علم کو جو مدرسہ محمدیہ میں پڑھتا ہے یا دیگر ادارے میں پڑھتا ہے، وہی بچہ جو ہے مصلی کا حقدار ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قاری قرآن پڑھنے والوں کا مقام و مرتبہ ہے۔ لہٰذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے، مدرسہ کے اندر جب ہم ہیں تو جو بھی قوانین و ضوابط ہے، تمام قوانین و ضوابط کی پابندی کرنی چاہیے۔ فجر کے وقت اٹھ جانا چاہیے، اور اس لیے کہ اس وقت باتیں یاد ہوتی ہے۔ سبق یاد کرنے کا جو اصل وقت ہے مغرب سے عشاء تک، مغرب سے عشاء تک کوئی بھی بچہ نہیں کھیلے، بلکہ یہ قیمتی وقت ہے، اور اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے یاد کرے۔ جیسے پتھر پر کوئی چیز لکھا جاتا ہے اور اسے مٹایا نہیں جا سکتا، ویسے ہی مغرب سے عشاء تک جو باتیں یاد کی جاتی ہے وہ پتھر پہ لکھنے کے مانند ہے۔ تو حفظ کے بچوں کے لیے سب سے قیمتی وقت مغرب سے عشاء کے وقت تک ہے، اور اس کے بعد وقت میں بھی اگر کوئی طالب علم پڑھتا ہے تو اور اچھی بات ہے۔ اور پھر اس کو جو ہے ازبر کب کرے گا؟ صبح میں، فجر کے وقت، فجر کی نماز کے مان فوراً بعد یا فجر کے وقت اٹھ جائے، نماز پڑھنے سے پہلے کچھ دیر پڑھے، اور نماز کے مان فوراً بعد 15 منٹ بعد، 20 منٹ بعد بالکل سبق یاد ہونا چاہیے، بالکل پکا۔ اور ایک مدرس کی، ٹیچر کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جتنا ہی وہ سنائے پکا سنائے، کوئی ضروری نہیں کہ 2 صفحہ سنائے، کوئی ضروری نہیں کہ 3 صفحہ سنائے۔